آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو، لَهُم ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم جو کچھ تم کر سکو، من قوتٍ قوت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ اور پلے ہوئے گھوڑوں، ترہبون کہ دھاک بٹھاؤ اس سے، بِہِ عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کی، وَعَدُوَّکُمْ اور اپنے دشمنوں کی، وَآخَرِینَ مِن دُونِہِم ان کے سوا دوسروں کی، لا تعلمونہم تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم ان کو اللہ جانتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن کچھ ایسی چیزیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا علیکم تمہیں پورا پورا دیا جائے، وانتم لا تظلمون اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو جنگی ساز و سامان کو جمع کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہ کمزور تھے، اور کفار جو تھے ان پر ہر قسم کا ظلم و ستم کرتے تھے، جنہیں مسلمان جو تھے وہ برداشت کرتے تھے۔ جب یہ مسلمانوں کی برداشت جو تھی وہ جو تھی اس کی حد بڑھ گئی، تو مسلمان جو تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اپنی طاقت بڑھانے کا بھرپور موقع مل گیا، اور مسلمان جو تھے ان کو عام حالات میں دشمن کا مقابلہ، عام حالات میں کہا گیا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حالات کے مطابق ہر قسم کے جنگی سامان کو تیار کرنے کا کہا گیا، تاکہ ان کی جنگی تیاری دیکھ کر دشمن جو ہیں وہ ڈر جائیں اور چکنا ہو جائیں، اور حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ظاہری اور پوشیدہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ بھی ان سے خوفزدہ رہیں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا ہے، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہاد کے لیے مال و دولت خرچ کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، کہ جو مال اور دولت تم جہاد کی تیاری میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو وہ کبھی بھی ضائع جو ہے وہ نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ جو ہے اس کا تم کو پورا پورا صلہ دے گا۔ اہل ایمان جو ہیں جن کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس سے ہمارا مال جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور نہ صرف اس میں برکت ڈالتا ہے بلکہ اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں دگنا دیا جاتا ہے۔